إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنت وہ عظیم نعمت ہے جس کو پانے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے. جنت اللہ کا وہ انعام ہے جس کو پانے کے لیے عبادت گزار اپنی راتوں کو مصلوں پہ گزارتے ہیں، اپنے رب کے حکموں کو مانتے ہیں. جنت وہ عظیم دولت ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. جس نے اس دولت کو پا لیا وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. جہاں نعمتیں ہیں، جہاں دودھ، شراب، پانی، شہد کی نہریں ہیں، جہاں پھل ہیں، باغات ہیں، ان پھلوں کے نام تو دنیا والے ہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ ایسا جس کو کسی نے کبھی چکھا نہ ہوگا. جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، سدا جوانی ہوگی، سدا نعمتیں ہوں گی، کبھی کمزوری نہیں ہوگی. وہ جنت جہاں انسان اپنے رب کے پڑوس میں ہوگا، اور اس سے بہتر ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، ان المتقین فی جنات ونہر. بلا شبہ اہل تقوی باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، حقیقی عزت کی جگہ، ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک، اپنے خالق و مالک کے پڑوس میں. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب اہل ایمان کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مالک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، صالحین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا تصور ہی گزرا. اور یہی بات مولا کے کلام میں بھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں. یہ جزا ہے کس چیز کی؟ جو وہ دنیا میں عمل کر کے گئے. یہ جزا ہے مالک کی توحید کو تسلیم کرنے کی، یہ جزا ہے توحید کے عقیدے پہ ڈٹ جانے کی، یہ جزا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، یہ جزا ہے صرف سجدے خالق و مالک کو کرنے والوں کے لیے، یہ جزا ہے ان کے لیے جنہوں نے رکوع صرف خالق و مالک کو کیا، یہ جزا ہے ان کے لیے جنہوں نے قربانیاں صرف ایک اللہ کے نام پہ ذبح کی، یہ جزا ہے ان کے لیے جنہیں تکلیف آئی یا خوشی آئی، غم آیا یا سکون ملا، ہر حال میں انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا، ایک خالق و مالک کو پکارا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ان کی جزا ہے کہ اللہ انہیں جنت میں وہ نعمتیں دے گا جس کا کسی دل پر کوئی تصور بھی نہیں گزرا گا. تو اپنی زندگی کو ٹٹولیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس کو پوج رہے ہیں، کس کو رب مان رہے ہیں، کس کو اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں، کس کو اپنی بگڑی بنانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا سمجھتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کو عبادت کے قابل سمجھتے ہیں، کس کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کس پر بھروسے کرتے ہیں، کس سے امیدیں لگاتے ہیں. وہ کون ہے جس کو آپ اپنا الہ مانتے ہیں؟ اگر تو آپ کا دل کہے کہ وہ الہ برحق صرف اللہ ہے تو اس توحید کے بدلے میں یہ جنت کی نعمتیں ہیں. پھر توحید کو سمجھنے کے بعد وعامل الصالحات کا مقام آتا ہے. نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوں یا تپتی ہوئی دوپہر ہو، جس وقت اللہ کی طرف سے آوازہ بلند ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اندھیروں میں جاتے ہیں اور موسموں کی پرواہ کیے بغیر جاتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو یہ جزا ہے نیک بندوں کی کہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا.
آج ٹٹولیے آپ کہاں کھڑے ہیں، آج ٹٹولیے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اہل ایمان ہیں، عمل صالح پلے میں ہیں تو رب کی رحمت سے یقین ہے کہ میرا مولا اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنت اتنی بڑی دولت ہے اور جہنم اتنی بڑی سزا ہے، دونوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ صحیح مسلم 2807 نمبر روایت ہے، اللہ دنیا کے ایک خوشحال ترین شخص کو لائے گا جس نے زندگی میں کبھی کوئی غم، دکھ، پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، اسے جہنم کا ایک غوطہ دے کر پوچھے گا دنیا کا کوئی سکون، کوئی اچھی گھڑی، کوئی پیارا لمحہ یاد ہے؟ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے ہر سکون کے لمحات کو بھلانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اسی طرح مالک ایک ایسے شخص کو لائے گا جس کی زندگی آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں گزری ہوگی، اس کو بھی جنت کا ایک غوطہ دے کر مالک سوال کرے گا میرے بندے کبھی تجھے دنیا میں کوئی غم آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ ملا؟ کہے گا اللہ ساری زندگی ایسے سکون سے گزار کر آیا ہوں، مجھے تو کبھی غم نہیں ملا۔ تو پیارے بھائی، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے ہر طرح کے سکون کو بھلا دے گا اور جنت کی ایک سیر دنیا کے ہر غم کو بھلا دے گی۔ تو کامیاب ہے وہ، دولت مند ہے وہ جو جنت میں داخل ہو گیا، نامراد ہے، ناکام ہے، کلاش ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، جو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس کے پلے کچھ نہیں، اس کا مستقبل خراب ہوا ہے، اس کی آخرت خراب ہوئی ہے، اس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے دل میں جنت کا بہت شوق تھا۔ یہ جو صوفیاء کا ایک تصور ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، ہم تو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جنت نہیں چاہیے، جنت کی سوچ رکھیں گے تو پھر تو ہم لالچی ہو گئے، ہمیں جنت کی کوئی لالچ نہیں۔ بلکہ قاضی قلندری کا قول مشہور ہے، پتہ نہیں اس نے کہا بھی یا نہیں، لوگوں نے اس کے نام پہ خوب مشہور کر رکھا ہے کہ رابعہ بصری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور پھر بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ یہ سوچ اصحاب مصطفیٰ کی سوچ نہیں ہے، یہ تمہاری گمراہ فکر ہے، صوفیاء کی گمراہ سوچ ہے، شریعت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے یہ ساری جنت کی نعمتیں بیان کی، اپنی کتاب میں بیان کی، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے امت تک پہنچائی، اس لیے شوق دلوانے کے لیے۔ اور صحابہ کے دل میں یہ شوق تھا، صحابہ آپ اس پہ بیٹھتے گفتگو کرتے جنت کے بارے میں، جب جنت میں جائیں گے تو کیسے رہیں گے، جنت کی نعمتوں کو یاد کرتے۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے اللہ نے جنت دے دی تو تیرے پاس سرخ یاقوتی گھوڑے ہوں گے جس پر تو سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا۔ ایک اور صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے اللہ نے جنت دے دی تو پھر جنت میں جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے گا، جو تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، جو تیرا دل چاہے گا، جو تیری تمنا ہوگی وہ مالک پوری فرمائے گا۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہاں سرخ یاقوتی گھوڑے ہوں گے جس پہ تم سوار ہو کر جہاں چاہو گے وہ تمہیں لیے اڑتا رہے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمانا، اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمانا، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا جنت الفردوس عطا فرمانا۔ لیکن پیارے بھائی قرآن حکیم کی آیت آپ نے سنی، جنتیوں کو وہ نعمتیں ملیں گی بما کانوا یعملون، کس کے بدلے؟ جو عمل وہ کرتے رہے دنیا میں۔ تو عمل کو بنیاد بنائیے، اس کو پکڑیے اور سب سے پہلے اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے بچا کر توحید کو سمجھیے، توحید کو تسلیم کیجیے، عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کیجیے، شرک کے ہر طرح کے ایک ایک ذرے سے اپنے دامن کو چھڑا لیجیے، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر، یہ غلاظتیں جسم کے ساتھ نہ لگی ہوں، ایمان و عقیدے کے ساتھ یہ نہ لگی ہوئی ہوں، توحید درست ہوئی اور عمل صالح ساتھ ہوئے تو رب کی رحمت سے جنت کے مہمان بنو گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔